السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب؟ تو یہ دیکھیں جی، گرما گرم آلو کے پراٹھے پک رہے ہیں۔ تو ویڈیو وہیں سے ہی شروع کر رہی ہوں جہاں سے ختم کی تھی۔ دیسی گھی کے ساتھ آلو کے گرما گرم پراٹھے پک رہے تھے۔ بچوں نے فرمائش ڈال دی، میرے بھتیجے بھتیجیوں نے، کہ بھئی ہم نے آلو کے پراٹھے کھانے۔ تو میں نے کہا چلو آپ کو بنا دیتے ہیں، کیا یاد کرو گے۔ تو پراٹھے کھائے، ساروں نے بڑا انجوائے کیا اور بہت مزے کے بنے بھی بڑے اچھے سے تھے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ان سب کو بولا کہ چلو چل کے نا اب واک کرتے ہیں۔ موسم بڑا پیارا ہے، پتہ نہیں یہاں پہ شاید گلوبل وارمنگ ہے کیا ہے، ساری دنیا میں ہی ایسے ہے کہ ابھی آپ دیکھو کہ نومبر شروع ہو گیا ہے لیکن دھوپ نکل رہی ہے اور موسم تھوڑا سا وارم ہے۔ اس طرح سے سردی نہیں آئی جس طرح سے اکتوبر نومبر میں سردی ہوتی ہے۔ پر اینی ویز موسم بڑا پیارا تھا اور ہم لوگ تو اس موسم کو ترستے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ چلو نائس ویدر ہے، اچھا موسم ہے اور چلتے ہیں، چل کے واک کرتے ہیں۔ تو ہم سارے پیدل ہی نکل پڑے کیونکہ پراٹھے کھائے ہوئے تھے تو ان کو ڈائجسٹ بھی کرنا ضروری تھا۔ پھر ان ساروں نے بولا کہ ہم پارک میں تو جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ابراہیم کے بال بھی کٹواؤ، کیونکہ ہم جب آتے ہیں نا ابراہیم کے بال بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایکچولی ابراہیم کے بال اس لیے بڑے ہوئے تھے کہ میں چاہ رہی تھی کہ اسکول کی چھٹیاں تھیں تو ایگزیکٹ ایک دن پہلے نا اسکول کھلنے سے میں جاؤں اور اس کے بال کٹواؤں اور اس کو فریش اپ کروں۔ تو لیکن ان ساروں نے بولا کہ نہیں، آپ ساتھ ساتھ واک کے لیے نکلتے ہیں، پارک میں جائیں گے، پارک سے واپسی پہ نا ابراہیم کے بال بھی کٹوائیں گے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ لوگ انجوائے کر لو، اس کے بعد چلتے ہیں اور بال کٹاتے ہیں۔ تو یہ ہم جی پارک میں آ چکے تھے، اتنا پیارا موسم تھا اور یہ پرندے اتنے پیارے لگ رہے تھے، ڈکس، اور یہ پارک کافی ٹائم کے بعد ہم لوگ پارک آئے تھے۔ تو یہ دیکھو ڈکس ہمارے پاس آ کے کھڑی ہو گئی، ان کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ ہمیں نا کھانا وانا ڈالیں گے۔ پر اب میں نا پہلے میں بریڈ وغیرہ لے کے جایا کرتی تھی لیکن کچھ ٹائم سے میں نے چھوڑ دی کیونکہ یہاں پہ انہوں نے سائنس بنائے ہوئے اور لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ان کو اس طرح بریڈ اور روٹی اور چاول اور یہ چیزیں ڈالتے ہو نا تو یہ ان کی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ادھر فوڈ کے سٹالز لگائے ہوتے ہیں کہ اگر آپ فوڈ ڈالنا چاہتے ہو تو آپ ان کو فوڈ ڈال سکتے ہو۔ تو بس ہم نے پھر ادھر سے جو ان کا برڈز کا فوڈ ہوتا ہے، ڈکس وغیرہ کا، انہوں نے اسپیشل بیگز بنائے ہوتے ہیں، وہ لیا اور وہ پھر سارے بچوں نے ڈالنا شروع کر دیا کیونکہ بچوں کا بڑا دل تھا کہ ہم نا یہ ان کو ڈالیں۔ اور یہ جو آپ سوان دیکھ رہے ہیں نا، یہ تین، یہ اتنے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں۔ جب میں پہلے آئی تھی نا پارک میں کافی ٹائم پہلے تو یہ بیبیز تھے، اب یہ بڑے ہو گئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں میرے بھائی ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے تھے۔ میں نے ٹرائی کیا لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا ایسے کوئی کاٹ ہی نہ لے ڈک وغیرہ، کیونکہ ڈکس بڑی کمفرٹیبل تھیں، ہمارے پاس آ رہی تھیں، آ کے کھانا شانا کھا رہی تھی۔ تو سارے بچے نا ایسے ڈال رہے تھے کھانا۔ یہ ابراہیم کو ذرا انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ پاس جا کے ان کو کھانا ڈالو۔ تو بچے بڑا انجوائے کر رہے تھے۔ ابھی ہم صرف انٹر ہوئے تھے اور یہ پارک میں اس طرح کے حالات تھے اور اتنی پیاری ڈکس، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم کوشش کرنی چاہیے، ہمیں پرندوں کو کھانا دانا وغیرہ ڈالنا چاہیے، اس سے بہت ثواب ہوتا ہے کیونکہ یہ بے زبان جانور ہوتے ہیں اور ان کو فیڈ کرنا چاہیے۔ یہ ڈک دیکھ رہے ہیں آپ، اتنی خوبصورت تھی ماشاءاللہ، اتنی پیاری یہ ڈک تھی نا کہ میں تو اس کو دیکھ کے سبحان اللہ ہی پڑھی جا رہی تھی۔ اس کی گرے کلر کی آئیز تھیں اور بالکل پیور وائٹ کلر کی یہ تھی، اتنی زیادہ وائٹ تھی کہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ پانی تھوڑا تھوڑا گندا بھی ہے، اس میں جا کے یہ مطلب اس کا ہوا نہیں ہے کچھ بھی گندا۔ اس کے بعد پھر ہم جی یہ شاپ میں آ گئے، شاپ میں ادھر سے گزرتے گزرتے ساتھ شاپ تھی تو بچوں نے کہا کہ ہم نے یہاں سے سنیکس وغیرہ لینے ہیں، تو بچوں کے سنیکس لینے کے لیے ہم یہاں اس شاپ میں آ گئے۔ بچوں نے پھر اپنی پسند کے سنیکس اٹھائے اور اوبویسلی کافی لمبی واک بھی کی تھی، کھیلے بھی تھے، تو نا بچے تھوڑا سا تھک بھی گئے تھے اور پیاس بھی ان کو لگی ہوئی تھی۔ پھر ادھر سے بسکٹ، کیک، نمکو اور جوس وغیرہ انہوں نے لیے اور انجوائے کیا، راستے میں کھاتے پیتے جا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے میلے پہ آئے ہوئے، میلے کا سا سما تھا بچوں کے لیے۔ تو خیر میں نے بھی تھوڑی بہت چیزیں لینی تھی تو وہ لیں اور اس کے بعد پھر ہم چلے گئے ابراہیم کا ہیئر کٹ کرانے کے لیے۔ ابراہیم کا ہیئر کٹ یہ دیکھیں جی، ابراہیم ماشاءاللہ کتنا نائس لگ رہا ہے۔ کافی ٹائم کے بعد ابراہیم کے بال کٹے تھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد جب ہم گھر آئے تو کافی شام ہو چکی ہوئی تھی، پھر جی یہ ہم نے کھانا آرڈر کیا بازار سے ہی۔ آج کھانا پکانے کا کوئی موڈ نہیں تھا تو اوبویسلی آپ کو پتہ ہے بچوں کو تو یہ فاسٹ فوڈ اور اس طرح کی چیزیں بہت پسند آتی ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں، تو ہم نے سوچا چلو جی آج ان کو کھلاتے ہیں، سارے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، پھر قسمت یا نصیب۔
تو اکٹھے بیٹھ کے مل جل کے بچوں سے ووٹ کرائے گئے کہ آپ نے کیا کھانا کھانا ہے. تو بچوں نے بولا جی کہ ہم نے تو کھانے ہیں پیزے. اور یہ دیکھیں ان کو میں نے کہا کہ آپ اپنی اپنی پلیٹوں میں ڈالو, تو یہ تو ایسے دعا تو ایسے کر رہی تھی جیسے لنگر نہیں بٹ رہا ہوتا. دونوں ہاتھوں سے چپس بھی اٹھا رہی تھی اور کھانا بھی اٹھا رہی تھی اور انجوائے کر رہی تھی. تو ماشاءاللہ بڑے مزے کے پیزے تھے, بہت انجوائے کیا ساروں نے. بچوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا, کیونکہ یہ کھانا کھا لیتے تھے اس کے بعد بھی یہ رات کو دیر تک جاگتے رہے. یہ آپ کو تو پتہ ہی ہے, جب کزنز وغیرہ آئے ہوں تو پھر یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں, لیٹ سونا اور لیٹ اٹھنا اور لیٹ تک رات کو سنیکنگ کرنا. پھر جی یہ شروع ہو گیا تھا نیکسٹ ڈے جب شروع ہوا تو پھر ہم نے کہا کہ بچے گھر میں تو اوبویسلی بور ہی ہو رہے ہوں گے. پھر کیونکہ یہ لوگ بور بھی بڑی جلدی ہو جاتے ہیں, ہم نے ان کو بولا کہ یہاں پہ ایک سالٹ برن بیچ ہے, وہاں پہ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. وہ اتنا خوبصورت ہے وہاں کی سینری, اور یہ جو اترتے ہوئے جو نظارہ ہوتا ہے نا, مطلب جب ہم بیچ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ جو روڈ بنا ہوا ہے نا وہ بڑا زبردست ہے. بالکل ایسے سلوپ بنی ہوئی ہے اور اتنا زبردست لگتا ہے نا جب آپ اتر رہے ہوتے ہو, بہت خوبصورت لگتا ہے. اور موسم اتنا اچھا تھا, ہم نے بچوں کو ویسے جیکٹس بنا کے لے کے گئے لیکن بالکل بھی سردی نہیں تھی, کلاؤڈی تھا. مجھے نا بیچ پہ تب جانا اچھا لگتا ہے جب ویدر کلاؤڈی ہو, دھوپ میں مجھے اچھا نہیں لگتا, کیونکہ دھوپ میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کا نا سر میں درد شروع ہو جاتی ہے, دھوپ لگتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بلکہ سارے ہی ایسے ہیں جو دھوپ کے ٹائم میں بیچ پہ جانا پسند کرتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے میں واحد ایسی انسان ہوں گی. مجھے اچھا لگتا ہے کہ نائس ویدر ہو, کلاؤڈی ہو اور بندہ بیچ پہ جائے. لیکن بیچ پہ کافی رش تھا, ایکچولی چھٹیاں بھی ہوئی ہیں نا, اس وجہ سے بھی لوگ بچوں کو لے کے آئے ہوئے تھے. تو ہم بھی بچوں کو لے کے چلے گئے. ہم نے سوچا تھا کہ نیچے جائیں گے, جا کے انجوائے کریں گے, لیکن جو سمندر کا پانی تھا نا وہ کافی اوپر تک آیا ہوا تھا, پانی کا لیول کافی اپ ہوا تھا. تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم چلو اس برج پہ جاتے ہیں اور اس برج پہ جا کے ہم اوپر سے دیکھتے ہیں. اور آپ دیکھو اتنا خوبصورت نظارہ تھا, ماشاءاللہ سبحان اللہ, اتنا پیارا لگ رہا تھا. اور حد نظر تک سمندر ہی سمندر, پانی, ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بالکل پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں. اگر آپ خاموشی میں ادھر بیٹھے ہو نا تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو نا آپ کی تھیراپی ہو رہی ہے کوئی. میرے لیے تو نا یہ جو نیچر ہے نا یہ تھیراپی کا کام کرتی ہے. اور اتنا خوبصورت دیکھیں, یہ ایسے نظارہ لگ رہا تھا, سمندر کی لہریں آ رہی تھیں, صرف لہروں کا شور تھا, اور جو پرندے تھے نا وہ اپنی اپنی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے اور ان کی آوازیں آ رہی تھیں. ماشاءاللہ بہت زبردست اور بہت خوبصورت نظارے اور بڑا پیارا سین تھا. بچے اتنا انجوائے کر رہے تھے, بھائی بھابھی کو بھی یہ جگہ بڑی پسند آئی اور بڑا خوش ہو. وہ تو بچے تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے, آپ جو مرضی کر لو نا, ہم نے تو بس ادھر ہی رہنا. خیر ہم کافی دیر برج پہ رہے, ایون کہ سن سیٹ ہونے والا ہو گیا تھا, کیونکہ یہ فرائیڈے کا دن تھا. تو ہم لوگ نا کافی ذرا نماز وغیرہ پڑھ کے جمعے کے بعد آئے تھے, تو اس لیے ہم نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے. پہلے پلان تو صبح آنے کا تھا, لیکن فرائیڈے کی نماز مس نہیں کرنا چاہتے تھے, اس لیے ہم نماز پڑھنے کے بعد آئے. تو ہم نے پھر کہا کوئی بات نہیں ہے, بچے انجوائے کریں گے تو سن سیٹ کو بھی ہم انجوائے کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر ہم ایسے نہ نیچے آ گئے. بچوں نے کہا کہ ہم نے پانی میں جانا ہے دور, مطلب نارملی نا یہ جدھر تک برج ہے نا وہاں سے آگے تک پانی نہیں ہوتا ہے, لیکن آج لیول اپ تھا تو پانی یہاں تک آ رہا تھا. پھر ہم نے ایک چھوٹی سی جگہ ڈھونڈی جس میں تھوڑی سی سینڈ بھی تھی, تو سوچا کہ چلو یہ لوگ اپنے شوز وغیرہ اتارتے ہیں اور ادھر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. تو جی ماشاءاللہ بچوں نے اتنا کھیلا, پر لہریں کافی بڑی بڑی آتی تھیں اور اتنی زور سے آپ کو پش کر رہی تھی نا کہ مطلب بندہ ہل کے رہ جاتا تھا. میں تو ایک دفعہ نا اکیلی واک کرنے کے لیے ادھر نکلی ہوں تھوڑا سا, پر مجھے ایسے لگا کہ لہریں مجھے پش کر رہی ہیں اور تھوڑا سا مجھے نا چکر بھی آ جاتا تھا پانی کے پاس جا کے. پھر میں واپس آ گئی, میں نے کہا ان سب کے ساتھ ہی رہتی ہوں اور ان کے ساتھ ہی انجوائے کرتی ہوں. تو یہ دیکھو ہم بچوں کے ہاتھ پکڑ کے ان کو لے کے جا رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ پانی کے پریشر سے آگے کوئی نہ بہہ جائے. پر ہماری جو دعا ہے نا وہ تو اس کو بہت پسند ہے. ایون کہ سارے بچے, صفیہ, دعا, مانو نے اور عادل, ابراہیم, ان سب نے بڑا انجوائے کیا. میں نے پھر ان کو بولا, میں نے کہا ذرا کوئی فلمی سین کرو, اپنے نام لکھو ادھر, تاکہ پانی آئے گا نا تو پھر یہ واش اوے ہو جائیں گے, اور کوئی چھوٹے چھوٹے سے میسیجز لکھو ساتھ. خیر اب یہ چھوٹے والوں کے تو نام ادھر سے واش اوے ہوتے جا رہے تھے, لیکن جو بڑے بچے تھے نا وہ ابھی اپنے نام لکھ رہے تھے. اور وہ کہتے ہیں, یہ ابراہیم اس کو تنگ کر رہا تھا صفیہ کو, تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نام جو ان سے ہے نا یہ ادھر سے نہیں ہو رہے.
پھر خیر بڑی بڑی لہریں آ رہی تھیں، انجوائے کر رہے تھے، بہت پیارا موسم تھا، اتنا بچوں نے کھیلا، تقریباً ہم نے 4-5 گھنٹے یہاں پہ گزارے اور ہم نے بڑا انجوائے کیا، بڑا مزہ کیا، بہت پیارا موسم تھا اور اتنا پرسکون لگ رہا تھا نا کہ بندہ ادھر آئے نا آرام سے بیٹھے اور نیچر کو انجوائے کرے۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے کاموں سے، اپنی روٹین سے، ساری چیزوں سے تھک جاتے ہو، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب کسی انسان کو تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے نا تو وہ کسی ایسے پارک میں چلا جائے، بیچ پہ چلا جائے جہاں پہ نیچر کی بہت زیادہ مطلب نیچر سے قریب ہو، تو پھر بہت مزہ آتا ہے، بہت انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ ادھر عدنان فنی بن رہے ہیں، سارے بچوں کو ڈرا رہے تھے، کہتے ہیں اب رات ہو گئی ہے تو اب ادھر بیچ پہ ہی رہو۔ ادھر یہ دیکھیں شام ہو گئی تھی، اور شام کے ٹائم تو میں نے فرسٹ ٹائم نا بیچ کو شام کے ٹائم دیکھا ہے، نارملی ہم ڈے ٹائم میں واپس آ جاتے ہوتے ہیں، لیکن اتنا پیارا لگ رہا تھا اور بالکل بالکل بھی سردی نہیں تھی۔ جو چیز ہم نے انجوائے کی اس کی وجہ سے ہم اتنے گھنٹے یہاں پہ رک بھی سکے اور بڑا مزہ آیا، بڑا بچوں نے انجوائے کیا۔ تو بعد میں جی پھر ان ساروں نے کہا کہ ایویں ہی نا ان کو سردی لگنا شروع ہو گئی سردی لگنے کی ایکچولی وجہ یہ تھی کہ ان ساروں کو ہاٹ چاکلیٹ پینی تھی۔ پھر ہم نے یہاں سے ان کو ہاٹ چاکلیٹ پلائی۔ کھانا تو ہم فش اینڈ چپس چاہتے تھے، لیکن ایکچولی نا اس کا جو بیٹر ہوتا ہے نا اس میں بیئر وغیرہ ڈلتی ہے فش کے بیٹر میں، تو اس وجہ سے ہم نے پہلے ان سے پوچھ لیا تھا، تو جب انگریڈینٹ لسٹ دیکھی تو وہ پھر اوبویسلی حلال نہیں تھی، تو اس وجہ سے ہم نے پھر وہ نہیں کھائی۔ بچوں کو ہاٹ چاکلیٹ پلایا اور بچوں نے بڑا انجوائے کیا۔ پھر واپس بار بھاگ بھاگ کے نا بیچ کی طرف جا رہے تھے، اس طرف جا کے بیٹھتے تھے، کہتے تھے ہم ادھر جائیں گے، ہم دوبارہ پانی میں جائیں گے۔ ان کے بڑی مشکل سے ہم نے پیر ویر دھلائے تھے، ہاتھ دھلائے، ادھر پانی بنا ہوا تھا، لگا ہوا تھا، وہاں سے ان کے ہاتھ پیر دھلا کے، لیکن پھر بھی یہ واپس جانا چاہتے تھے، پر ہم نے ان کو سمجھایا کہ اب شام ہو گئی ہے اور پانی کا لیول اس سے بھی زیادہ اونچا ہوتا جا رہا تھا، تو اب اٹس بیٹر کہ آپ باہر ہی رہو، انجوائے کرو۔ پھر خیر یہ آپس میں باتیں کرتے رہے، ہاٹ چاکلیٹ ان لوگوں نے بڑی انجوائے کی اور بول رہے تھے بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ تو بس پھر ایسے ہی بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے اور بچوں کو لے کے جانا بھی ان چیزوں پہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر شام کو خیر ہم گھر واپس آ گئے کافی لیٹ تک، اور یہ رات کو ٹائم دیکھے میں، یہ تقریباً 3 بجے کا ٹائم ہے، میں بھابھی اور بھائی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، تو کیونکہ صبح ان لوگوں نے چلے جانا تھا، تو یہ آسمان پہ اتنے پیارے ستارے نکلے ہوئے تھے، میں نے پھر ونڈو میں سے ویڈیو بنانی شروع کر دی، اور ہم سارے اتنا، ہم تینوں تھے، میں، میری بھابھی اور بھائی، ہم بیٹھے انجوائے کر رہے تھے، ستارے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ شہاب ثاقب ہوتا تھا نا، مجھے تو بالکل اس طرح کے ستارے یہ لگ رہے تھے، لیکن رات کا سین بڑا پیارا تھا۔ کبھی میں نے اس طرح سے ویڈیو نہیں بنائی ہے رات کے ٹائم نا، کیونکہ ہم لوگ جلدی سو جاتے ہیں، تو یہ 3-4 بجے جاگنا بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے۔ تو خیر اینی ویز پھر صبح ہو گئی اور یہ سب جانے کے لیے تیار تھے، ان کے ساتھ اتنا اچھا ٹائم گزرا، ماشاءاللہ سے 1 ہفتہ ہی ہمارے پاس رہے، لیکن 1 ہفتے کا آپ بلیو کرو پتہ بھی نہیں چلا، ایسے جلدی جلدی سے ٹائم گزر گیا، بچوں نے اتنا انجوائے کیا، بلکہ بچے، بھائی کے بچے اور میرے بچے جو ان سے نا ضد کر کر کے ان کو رکھ رہے تھے، اور وہ تو ابھی بھی نہیں جانا چاہتے تھے۔ پھر ہم نے ان کو سمجھایا کہ آج سنڈے ہے اور کل منڈے ہے، تو آپ کو جانا ہے کیونکہ اسکول بھی ہے۔ پھر دعا کو بھی سمجھایا، دعا بھی کافی اپسیٹ ہو رہی تھی، تو اس کو بھی بولا کہ نہیں اب ان کو جانے دو، ان کا اسکول ہے، جیسے آپ اگر آپ ان کو رکھ بھی لیتی ہو تو کوئی پوائنٹ نہیں ہے نا، اور آپ لوگوں نے صبح اسکول چلے جانا ہے تو وہ اکیلے بور ہوتے رہیں گے، تو پھر ان کو بھی جانے دو، کیونکہ اوبویسلی لنڈن سے آئے ہیں تو ان کی جرنی کافی لمبی ہونے والی تھی، پر یہ لوگ صبح صبح نکل گئے تھے، ریڈی ہو رہے تھے، کیونکہ تقریباً 5 سے 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں آپ کو جاتے جاتے نا۔ تو خیر اینی ویز جانا اب تو پڑتا ہے نا، گھر والوں نے تو گھر ہی جانا ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ٹائم گزرے اچھے سے گزرے، اور ماشاءاللہ ہمارا بڑا اچھا ٹائم گزرا، ہم نے، بچوں نے، ہم نے، بڑوں نے بڑا انجوائے کیا، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کی، گپ شپ کی، اور اب ایسے لگ رہا تھا جیسے ہماری بیٹریاں نا فلی چارج ہو گئی ہوئی ہیں۔ تو بہن بھائی یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ وٹامن کا کام کرتے ہیں آپ کے لیے، آپ کی بیٹریاں بالکل چارج ہو جاتی ہیں۔ تو اب بس ایک دوسرے سے مل رہے تھے، ایک دوسرے کو اللہ حافظ کر رہے تھے، اور پرومس کر رہے تھے کہ نیکسٹ ٹائم جلدی جلدی سے ملیں گے، زیادہ زیادہ گیپ نہیں ڈالیں گے۔ اس دفعہ زیادہ گیپ اس لیے ہو گیا تھا کہ ہم لوگوں نے اپنا ٹرپ پلان کیا ہوا تھا اللہ کے گھر کا اور پاکستان کا، اس لیے ہمارا تھوڑا سا کافی لمبا ٹائم ہو گیا تھا یہ ان لوگوں کو آئے ہوئے، اور ہمارا گھر بھی انہوں نے اس لیے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا۔ تو پر انشاءاللہ اب جلدی جلدی سے ملنے کا ہم نے وعدہ کیا تھا ایک دوسرے سے، اور بس ایک دوسرے کو الوداع کہہ رہے تھے اور مل رہے تھے۔
تو بس یہ لوگ پھر چلے گئے اور ہم لوگ اداس ہو کے آرام سے بیٹھ گئے، کیونکہ ظاہر ہے جب کوئی جاتا ہے نا تو پھر ایک دم سے گھر میں اداسی اور سناٹا ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بچے تھے تو وہ رونق تھی، شور مچا رہے تھے، آپس میں کھیلتے تھے، لڑائی بھی کرتے تھے، تو لیکن اس طرح تو پھر ہوتا ہے، جانا ہے گھر والوں نے تو گھر ہی جانا ہوتا ہے نا۔ تو بس ان کو ہم نے اللہ حافظ کیا اور ہم بس پھر اداس ہو کے نا تینوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ عدنان کام پہ گئے ہوئے تھے تو ہم بس تینوں بیٹھ گئے آرام سے ان کو اللہ حافظ کر کے۔ تو دعا نے تو ساتھ ہی کہنا شروع کر دیا، او میں تو بور ہونا شروع ہو گئی ہوں، مجھے بڑا عجیب سا فیل ہو رہا ہے، سناٹا ہو گیا ہے، لیکن ایسے ہی ہے، پر بہت اچھا ٹائم گزرا۔ لو بھائی سب اپنے اپنے گھر چلے گئے، مہمان چلے گئے، اور یہ ہفتہ اتنا اچھا گزرا ہے، اتنا اچھا گزرا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، بہت مزہ آیا، ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا، بہت فن کیا، اور بس ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو بس گھر والوں نے گھر ہی جانا ہوتا ہے، اسکول بھی کھلنے والے، کل اسکول ہے، ہم نے ان کو ایک دن اور ایک دن اور ایک دن اور کر کر کے نا کافی دن روک لیا۔ تو بس اب بھائی بھابھی چلے گئے ہیں، ہم گھر میں ایک دم سے خاموشی ہو جانی ہے اور ہم ساروں نے اداس ہو کے بیٹھ جانا ہے، بٹ اٹس پارٹ آف لائف۔ پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔